السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی عمران شاہین ہے اور میں اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ محترم ساتھیو، آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا کہ انڈیا کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم اور ان کے اداروں کے اوپر انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ پھر 5 سال کی پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ 2016 میں جولائی کے مہینے میں جب ڈھاکہ کے اندر وہاں پہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی، جو وہاں کے غیر ملکی ایمبیسیز کا علاقہ ہے، وہاں پہ حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے جو انڈیا کے زیر اثر ہے اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے وہ دہشت گردانہ کارروائی کی ہے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیجز کو لائک کیا ہوا تھا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اسی کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے اس کی کوئی تحقیقات نہیں کی، کوئی اس کا انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ لوگ متاثر تھے، اور انہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کے چینلز کے اوپر، ان کے ٹی وی پیس ٹی وی کے اوپر اور ان کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر انہوں نے پابندی کا اعلان کر دیا۔ جب یہ خبر انڈیا میں پہنچی تو انڈیا کی گورنمنٹ اسی انتظار میں تھی کہ کہیں سے کوئی بہانہ ملے تو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندیاں لگا دیں۔ پھر ان کے اوپر انڈیا کی گورنمنٹ نے بھی فوری طور پر پابندیاں لگائیں، ان کی تنظیم کے اوپر انہوں نے بین لگایا، ان کے اداروں کو انہوں نے سیل کیا، پھر ان کا پاسپورٹ منسوخ کیا گیا، پھر ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے، پھر ان کے اوپر جتنے بھی وہ زیادہ سے زیادہ اور سخت سے سخت قوانین وہ ان کے اوپر اپلائی کر سکتے تھے وہ انہوں نے ان کے اوپر اپلائی کیے، اور انہوں نے ان کی شہریت تک منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ملائیشیا کے اندر قیام پذیر تھے، انہوں نے وہاں سے واپس آنے کی بجائے وہیں پہ رہنے کا فیصلہ کیا، اور آج تک وہ وہیں پہ مقیم ہیں۔ 5 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی اور اب دوبارہ چند دن پہلے ان کی تنظیم اور ان کے سارے کام کے اوپر دوبارہ سے مزید 5 سال کی پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک آخر ہیں کون؟ 1965 میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کی عمر اس وقت 57 سال ہے، وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، اور 1991 میں انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کے اس مشن کو شروع کیا، اور اپنا جو ان کا ڈاکٹری کا پیشہ تھا اس کو انہوں نے خیر آباد کہا۔ ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، اور پھر انہوں نے تسلیمہ نسرین کا سب سے پہلے اس کی جتنی واہیات تھیں اس کا انہوں نے جواب دیا 1994 کے اندر، اور پھر سن 2000 کے اندر انہیں امریکہ جانے کا موقع ملا۔ تو امریکہ کے اندر جو وہاں جو بائبل کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، ولیم کیمپبل، ان کے ساتھ ان کا ایک طویل کئی گھنٹوں کے اوپر اور کئی دنوں کے اوپر محیط لمبا مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے کے اندر انہوں نے ولیم کیمپبل کو انہوں نے شکست دی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا کی واحد سچی اور مکمل کتاب قرآن ہے۔ اس مناظرے کے بعد، اس ڈیبیٹ کے بعد، امریکہ کے اندر سب سے پہلے 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، لیکن جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے، جن میں ولیم کیمپبل خود بھی شامل تھا، تو انہوں نے اس ساری حقانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے، ہم شکست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن وہ مناظرہ، وہ ڈیبیٹ اتنا زبردست، اتنا شاندار تھا، آج تک اس کے اثرات موجود ہیں، اور اس کو سن کے آج بھی لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ پھر سن 2006 کے اندر انڈیا میں ایک جو ہندو مذہب کے ماہر تھے، ان کے پروت تھے سوامی، ان کے ساتھ انہی کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مکالمہ ہوا ہندو مذہب کے اوپر اور اسلام کے اوپر۔ اس کے اندر بھی انہوں نے اس ہندو پروت کو، سوامی کو، انہوں نے وہاں پہ شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافی تعداد میں ہندوؤں نے بھی پھر اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا کے اندر ممبئی میں جہاں پہ وہ رہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑی عالمی، پہلے 3 روزہ پھر 10 روزہ کانفرنس کا آغاز کیا۔ تو اس کانفرنس کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، اور دنیا بھر سے بڑے بڑے اسکالرز بھی اور عوام بھی اور بڑے بڑے جو با اثر لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوتے تھے، اور وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ملکوں میں باہر جانے کا بھی موقع دیا، اور کتنے ہی ملکوں میں جا کے انہوں نے اسلام کی حقانیت کے اوپر، قرآن کی حقانیت کے اوپر انہوں نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال درجے کا حافظہ عطا کیا ہے۔ اس حافظے کی بنیاد کے اوپر ان کا کوئی دنیا میں سامنا نہیں کر سکتا۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو سب سے پہلے برطانیہ نے 2010 میں اپنے ملک میں ان کے داخلے کے اوپر پابندی لگائی۔ پھر ممبئی کے اندر جو وہ اپنی سالانہ کانفرنس کرتے تھے، پھر اس کو بند کیا گیا، وہ اس کو چنائی کے اندر لے کے گئے، وہاں پہ بھی اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ پھر انڈیا کے اندر ایک کنٹروورسی کھڑی کی گئی۔
لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب کوئی بھی علمی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکا تو پھر حکومتیں میدان میں آئیں، اور جو نریندر مودی صاحب ہیں جو اسلام کے اس وقت دنیا میں سب سے بڑے دشمن بن کے سامنے آئے ہیں، اس وقت بھی جو وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں، کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، تو انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ٹارگٹ کیا اور ان کے اوپر مکمل پابندیاں لگا کے پھر انہوں نے ملائیشیا کے اندر ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور ملائیشیا میں ان کے خلاف پھر انہوں نے انٹرپول سے رابطہ کر کے ریڈ نوٹس بھی جاری کروائے، اور انٹرپول نے ان کے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ وہاں پہ بھی ناکام ہوئے تو ملائیشیا کی گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا، لیکن ملائیشیا کی گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آج بھی اللہ کے فضل سے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں۔ سعودیہ کی گورنمنٹ نے ان کو اپنا سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ دیا، یو اے ای کی گورنمنٹ نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ ان کو دیا، رجب طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی، دنیا بھر کے سربراہان نے ان سے ملاقاتیں کی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بی بی سی کے ایک نمائندے نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں بی بی سی کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگوں کا جو رویہ ہے اور آپ لوگوں کی جو رپورٹنگ ہے وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہوتی بلکہ میرے خلاف ہوتی ہے، تو میں آپ لوگوں کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو بی بی سی کے نمائندے نے وہاں پہ بتایا تھا کہ ملائیشیا کے اندر ان کو ایک ایسی روحانی شخصیت کی حیثیت حاصل ہے، ہندو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جیسا تقدس کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جس شخص کو اللہ عزت دینا چاہے کوئی دنیا کا شخص اس عزت کو ختم نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک معمولی سا انسان جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، جو اردو بھی پوری طرح ٹھیک نہیں بول سکتے، انگلش وہ بولتے ہیں اور اچھی بولتے ہیں اور بہتر بولتے ہیں، دعوت کو پھیلاتے ہیں، تو اس کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اس وقت انڈیا کی گورنمنٹ اپنے تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ، تمام تر طاقتوں کے ساتھ ان کے خلاف لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے آج بھی کام لے رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ مقابلہ نہ کل کر سکے تھے، نہ آج کر سکے، نہ آئندہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ اسلام کی حقانیت کا مقابلہ ہے جو دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے، ان کے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ذہانت عطا کی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے باپ کی طرز پر دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کی آیات کے وہ حافظ بھی ہیں، اور باقی جو دیگر مذاہب کی کتابیں ہیں ان کے بھی وہ حافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لے، اور ان کے حاسدین کو، ان کے دشمنوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جیسے ذلیل کر رہا ہے اللہ ایسے ہی کرے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت و رفعت عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔